بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 5 اگست ہے اور 5 اگست کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے، یہ تاریخ کیوں اہم ہے اور اس تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بات کرنا ضروری ہے۔ ایک تو آج عمران خان صاحب کی جو قید ہے 2023 5 اگست کو ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی لاہور سے، وہ مکمل ہوئے ہیں 2 سال، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے خاص کر کے یہ وہ تاریخ ہے جو کہ 6 سال پہلے 5 اگست 2019 کو پاکستان کا جو ایک دیرینہ مسئلہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا موقف، اور خاص کر کے مقبوضہ کشمیر اس کے حوالے سے جو UN ریزولوشنز تھیں اس کے بالکل خلاف انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس کو انہوں نے ایمنڈ کیا، 370 کو ختم کیا، یعنی جو انیکسیشن تھی اس کو یعنی ممکن بنایا۔ اس سے پہلے اس کی ایک خود مختار حیثیت تھی، اس خود مختار حیثیت کو ہندوستان نے جو ہے وہ کیا اور اس کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کر کے اس کو اپنے ساتھ یونین ٹیریٹری کے طور پر جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا یا اس کو ملا لیا، جس کے اوپر بعد میں ان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی ان کی فیور میں فیصلہ دے دیا، اور یوں وہ جو آزاد خود مختار حیثیت تھی رکھی گئی تھی آئین کے تحت، ہندوستان کے آئین میں، اس کو ختم کیا گیا۔ اس سے پہلے ایک بہت اہم دورہ بھی ہوا تھا، اور وہ دورہ جو تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت ملے تھے، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی تھی مسئلہ کشمیر کے اوپر، اور پاکستان میں بہت واہ واہ ہوا، پاکستان کے اندر بڑے داد و تحسین کے ڈونگرے جو ہے وہ برسائے گئے کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ لیکن اس سے ان کے دورے کے محض چند دنوں کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ ہندوستان نے کیا، اور پاکستان نے اس کے اوپر کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ ایک مختصر سے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں، گھروں سے باہر بیٹھ کے آپ احتجاج کر لیں، اس قسم کی ایک ویگ قسم کی احتجاج جو تھی وہ پاکستان نے کرنا شروع کیا۔ یعنی وہ بھی نہیں، 1-2 جمعے کو وہ کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ ختم ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو 5 اگست کا معاملہ تھا، اس کے اوپر میرا ایک کالم جو ہے وہ 6 اگست کو چھپا BBC میں، اور وہ ابھی بھی موجود ہے اگر آپ ویب سائٹ پہ پڑھنا چاہیں۔ اس کا عنوان تھا امریکہ بہادر کا آسرا، اور دوسرا جو تھا اسی کے اوپر پاکستان، کشمیر اور خام خیالی، 13 اگست 2019 کو BBC کی ویب سائٹ پہ ہی میرا یہ کالم پبلش ہوا تھا، اور یہ دونوں کالم یکے بعد دیگرے میں نے لکھے تھے کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے اندر کشمیر کے حوالے سے، کیا کیا کچھ ہوا، پاکستان کی فارن پالیسی کتنی ناکام فارن پالیسی تھی کہ آج کشمیر جو ہے وہ ایک خود مختار حیثیت کے ختم کر کے اس کو یونین ٹیریٹری کے طور پر اس کی ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج کی گئی ہے، وہاں پہ ہندو جو مختلف دنیا سے لا کے ان کو بسایا گیا ہے، پورے ملک سے، بھارت سے، اور اس کی جو کمپوزیشن ہے، یا یوں سمجھے کہ اس کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ایک پوری کوشش کی گئی ہے۔ وہاں پہ اب زمین خریدی جا سکتی ہے، وہاں پہ اب یہ کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اور ایک پورے طریقے سے تاکہ کشمیر میں کشمیریوں کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہو اور دیگر جو انفلوئنس ہے وہ بڑھ جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نقصان بھی ہوا، پاکستان کو بھی ہوا، کشمیر کو بھی نقصان ہوا، لیکن اب اگر آپ دیکھیں 2019 کے 5 اگست کو اور 2025 کے 5 اگست کو، تو اس میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے ایک مرتبہ پھر، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے حوالے سے جو پہلگام کا واقعہ ہوا وہ بھی ایک سینٹر سٹیج پہ انڈیا کی حماقت سے ہی ہوا، لیکن وہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ سینٹر سٹیج پر آ گیا۔ پوری دنیا کے اندر ہندوستان کی جو ہے وہ اس وقت، یعنی ایک طرف مودی کی ملاقات ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہوئی تو اس میں وہ ان کو محبتوں اور دوستی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے 2019 میں، اور اس کے چند اب جو اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل بھی ٹیرف میں اضافہ کیا گیا ہے، تو انڈیا کی جو سچویشن ہے، یعنی ان کی حکومت تو وہی ہے جو دوبارہ منتخب ہو کر آئی، لیکن ان کی جو پوزیشن ہے دنیا کے اندر وہ تبدیل ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان کی پوزیشن اب 5 اگست 2019 سے بالکل مختلف ہے، اور پاکستان اس وقت اب سینٹر سٹیج پہ آ چکا ہے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آگے جا کے یعنی جو ہندوستان کی حالت ہے کہ آج ٹیرف کے اوپر ان کے اوپر
دوبارہ سے امریکہ بہادر جو ہے ان کے خلاف وہی ٹرمپ ہے، وہی مودی ہے، لیکن جس طرح کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جس طرح سے کل بھی انہوں نے ٹیرف میں اضافہ کرنے کی دھمکی دی ہے کہ وہ روس سے تیل خرید رہے ہیں، جس پہ ہندوستان نے احتجاج بھی کیا ہے۔ ایس سی او کو دیکھ لیں کہ اس کانفرنس کے اندر بھی پہلگام کے معاملے کے اوپر کوئی انڈیا کو سپورٹ نہیں ملی ہے پوری دنیا کے اندر، باوجود اس کے کہ ہندوستان نے ایک بہت واویلا مچایا ہے، لیکن ان کو پہلگام کے مسئلے کے اوپر کوئی بھی سپورٹ نظر نہیں آتی، جبکہ پاکستان کو نظر آتی ہے۔ اور اب سے 6 سال پہلے اسی انڈیا کی پوزیشن جو تھی وہ بے حد مضبوط تھی۔ تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ایک بہت بڑا اور اہم فرق آیا ہے، اور یہ فرق اب دھیرے دھیرے ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے، اور ایک دفعہ پھر مطلب امریکہ تک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے، بھلے ہماری چین کے ساتھ ہماری جو ایفیلیشن ہے، یا ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے، یا ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنایا ہے، تو ایک ہمیں بیلنس نظر آتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کل کو اس میں تبدیلی ہو جائے، ٹرمپ صاحب کا موڈ بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن کیا پتہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنا جو بیک اپ ہے وہ ضرور رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آزاد فارن پالیسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ پاکستان کے ابھی جو ایران کے صدر پاکستان آئے تھے ان کا بے تحاشا وارم ویلکم ان کو کیا گیا، اور $10 ارب تک ٹریڈ لے جانے کی، سی پیک کے اندر ان کے آنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ پاکستان نے ایران کے جوہری پروگرام کے حمایت کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ تو جو 5 اگست 19 تھی اس میں کشمیر ہم سے لے لیا گیا تھا دیکھا جائے، اور اس کے اوپر بہت ہی کمزور احتجاج کیا گیا۔ پاکستان نے کی ناکام خارجہ پالیسی اس کے اوپر نظر آئی ہمیں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کی، اور اب ایک دفعہ پھر سینٹر سٹیج پہ کشمیر ہے۔ بہرحال ثالثی پھر بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرنے کو تیار ہے اس مسئلے کے اوپر، لیکن پاکستان اس کے اوپر اپنا کتنا وزن بڑھائے گا اور کس طرح سے اس معاملے کو اوپر لے کے آئے گا۔ کشمیری آج بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ آج 5 اگست کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی گئی، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری جو تھی وہ ایک یعنی کہا جاتا تھا کہ ناممکن ہے، کیونکہ ان کی جو سپورٹ جو ایک طرح سے ان کا پورا میکنزم تھا، بھلے وہ سوشل میڈیا کے پریشر کے حوالے سے ہو، اور پھر ان کے کارکنوں کے حوالے سے ہو، یا پھر یہ کہ ان کے جو جس طرح سے ان کا ایک ریاکشن آتا تھا، یا جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے عمران خان صاحب، تو ایک طرح سے کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ بہت سارے کیسز عمران خان صاحب پہ ان 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ بنے، ان سے پہلے بھی ان کے حوالے سے جو تھے وہ کیسز موجود تھے۔ ان کی گرفتاری جس طرح سے عمل میں لائی گئی اور پھر ہوا، اس کے بعد پھر یعنی اس سے پہلے بھی ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی جو کہ 9 مئی سے پہلے کی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے احتجاج کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ وہ احتجاج جو تھا اس نے ایک اور صورت اختیار کر لی، اور وہ کور کمانڈرز ہاؤس ہوں یا مختلف جو انسٹالیشنز ہیں پاکستان کی، ان کے اوپر حملے ہوئے۔ یہ بہرحال اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی انوالومنٹ جو ہے اس کے بارے میں حکومت کہتی ہے، اور بہت ساری فوٹیجز ہمیں نظر بھی آتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی انکار کرتی ہے کہ یہ فالس فلیگ تھا، گو کہ ان کے لیڈرز ان تمام جگہوں پہ موجود تھے جہاں پہ حملے ہوئے، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش جو ہے وہ کی گئی تھی۔ دوسری جانب ایک بیانیہ ہے کہ یہ تختہ الٹنے کی کوشش تھی، عاصم منیر صاحب کو ہٹانے کی کوشش تھی، اور فوج کے اندر کے لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو پھر بعد میں فوج کے اندر جو ہے وہ بریگیڈیئر لیول کے لوگ جو تھے ان کو ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مستند یہ حقیقت تھی کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت جو کہ آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب، ان کے خلاف ایک سازش تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سازش دوسری طرف کی کہا جائے، لیکن اپیرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک تھا، اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے مشکلات میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا گیا۔ اس سے پہلے 2 حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب نے وہ ختم کی، جو کہ اپنی حکومت جو
کہ عدم اعتماد کے بعد ختم ہوئی، اور پھر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا، یہ دونوں حکومتیں عمران خان صاحب نے اگست سے پہلے جو ہے وہ ختم کر دیں، اور اس سے ان کی جو ایک بہت ہی کمزوری جسے کہتے ہیں، وہ ایک کمزور پولیٹیکل ڈیسیژن تھا جس کی بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی حکومتیں جو تھیں 2 صوبوں کی وہ ختم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر وہ آپ نے یہ خیر بات کے اس کے مراحل تھے، لیکن اس سے پہلے بات چیت کا آغاز جو ہے سپریم کورٹ نے وہ بھی کیا تھا، اور سپریم کورٹ کے پلیٹ فارم سے ہی بات چیت کا آغاز ہوا تھا، جس میں کہ یہ طے پایا تھا کہ وہ انتخابات کی طرف بڑھیں گے، اور انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اس میں فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور علی ظفر صاحب یہ لوگ موجود تھے جو کہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو حکومتی اہلکار تھے وہ بھی بات کر رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ آپ عطا بندیال صاحب کی کورٹ نے کہ آپ بات چیت کریں اور آپس میں کوئی جو الیکشنز کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے کچھ طے کر لیں۔ تو یہ جو آج بلکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر کے جواب میں، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ نااہل ہو رہے ہیں، ان کو جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ نہیں رہا پاکستان کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے ایوان کے اندر نہیں ہو رہے، ایوان کے اندر ہونے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کھل کے بات کی آج کے، اور حکومت کو چیلنج بھی کیا۔ تو اب اس کے جواب میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ طے پا رہا تھا، اور انہوں نے 2 مئی کا حوالہ دیا کہ جب ہمارے پاس شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیار تھے اس بات کے لیے کہ ہم جو ہے وہ انتخابات کروائیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا، یا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھنے کو کہہ رہے۔ تو وہاں پہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ہو گیا۔ 6 مئی کو اگر آپ کو یاد ہو تو پریس کانفرنس ہونی تھی، جس میں اناؤنس ہونا تھا اس رات کو کہ یہ نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے حکومت کی جانب سے، قاہرہ صاحب بھی تھے حکومتی اتحاد کی جانب سے، اس کے علاوہ تارڑ صاحب بھی تھے، اور بہت سے لوگ اور بھی تھے۔ ایک پوری بھرپور کمیٹی تھی جو کہ ان معاملات کو، ان مذاکرات کو آگے لے کے جا رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ویٹو کرنے کے بعد جو تھا وہ یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا، اور اس کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ 9 مئی ہو گیا۔ یعنی کوئی ایسی بات تو ہوئی ہوگی، کوئی ایسا معاملہ تو ہوا ہوگا، کوئی ایسی ایشورنس تو عمران خان صاحب کو دی گئی ہوگی ان کے جو کہ اندر سے ہوگی، ادارے کے اندر سے ہوگی، یا کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ آپ الیکشن کی طرف مت بڑھیں، بلکہ پہلے ہمیں دوسرا کام کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو ہٹائیں اور پھر آگے بڑھیں، اور اس کے بعد یہ جو منصوبہ بندی ہو یہ سامنے آئی ہو۔ اور لیکن یہ بات طے ہے کہ 6 مئی کو یہ اناؤنسمنٹ ہونا تھا۔ ہمارے پچھلے آپ ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں یا میرے تبصرے دیکھ لیں، ہم نے اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ یہ ایک سکسیزفلی یہ جو پروسیس ہے یہ مکمل ہوگا اور الیکشن کی طرف پاکستان بڑھے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے ویٹو کرنے کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا، اور اس نے لیڈ کیا ایک پروٹیسٹ کو، ایک ایسے پروٹیسٹ کو جو کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور وہ تھا 9 مئی کا احتجاج، جس کو کہ پھر اب کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اس میں ان کے کئی کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، کئی کارکن بے گناہ گرفتار ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ان کے جو اراکین اسمبلی منتخب ہو کے پہنچے تھے قومی اسمبلی کے اندر، اب ان کو ایک ایک کر کے وہ بھی نااہل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو سزائیں ملی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی بھی اس کے اندر ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی جو نامینیشن تھی وہ بھلے وہ ISI کے دفاتر ہوں فیصل آباد میں، یا وہ پھر لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہو، یا پھر وہ چکدرہ کا قلعہ ہو جو کہ آرمی کا وہاں پہ وہ ہے دفتر ہے، یا میاں والی بیس کے حملہ ہو، GHQ کے اوپر اس کے گیٹ کے اوپر آ کے حملہ ہو، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکن جو ہیں وہ اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اس کے اندر اس وقت اپنی سزائیں بھی بھگت رہے ہیں، اور ان کو ابھی نااہلیت کا مزید، کل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ تقریباً 39 کے قریب اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں جن کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب تبدیلی کیا آئی ہے؟ 5 اگست 2023 کی گرفتاری کے بعد سے اس وقت تک کی جو تبدیلی ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کا ووٹر ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، لیکن ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ایک طرح سے ناکامی، جو تحریک یا آزادی یا رہائی کی تحریک ہے عمران خان صاحب کی، اس کو چلانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو پالیسی ہے، عمران خان صاحب نے جو پہلے مئی کے مہینے میں 6 مئی کو جو ان کے مذاکرات ختم ہوئے پاکستان کی اس وقت کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اس کے بعد
بعد دوبارہ سے بھی وہ آغاز ہوا ان کا، لیکن وہ پھر ناکامی سے دوچار ہوئے۔ عمران خان صاحب ابھی بھی اس معاملے کے اوپر سٹک ہیں اور اس معاملے کے اوپر کھڑے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، لیکن دوسری طرف وہ جن عاصم منیر جو کہ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف مستقل جو ہے وہ بیان بازی بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو مسئلہ نہیں ہے، شخصیت کے ساتھ ان کو مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایک کر کے یعنی خود اپنی سیاسی حکومتیں ختم کرنے کے بعد ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو نااہل ان کے ہونے کے بعد اب کہہ رہی ہے کہ ضمنی انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شرکت نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک طرف عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کو کہتے ہیں مستعفی ہوں، دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ آپریشن کی مخالفت کریں جو کہ خیبر پختونخوا میں ریاست کرنا چاہتی ہے، تیسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، چوتھی طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی، پانچویں طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اور چھٹی طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے خلاف ان کی جو بیان بازی ہے وہ اور ان کی جو میڈیا سوشل میڈیا پہ کیمپین ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہے۔ تو ایک تضاد ہمیں نظر آتا ہے، ایک پولیٹیکل جو فکر ہے اس کے اندر ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی سیاسی جماعت کے لیے دروازے بند ہوتے چلے گئے ہیں۔ ان کے احتجاج کی جو کال ہمیشہ سے ہوتی تھی اور اس کے اندر ایک تشدد کا عنصر ہوتا تھا، اس کو کہیں یا پھر خود ریاست کی طرف سے یہ پالیسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسپیس نہیں ملنی، اس کا نتیجہ صرف اور صرف یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ پہلے بھی کم تھی، اب اور مزید کم ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب اس پولیٹیکل سپیس کا فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہ رہے، یعنی اس کو سپیس کو بڑھانا بھی نہیں چاہ رہے۔ وہ کیوں نہیں چاہ رہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی جو اختیارات ہیں وہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو وہ اختیارات تفویض نہیں کرنے دینا چاہتے، وہ خود چاہتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہو، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب انتہائی نفیس شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، لیکن ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکیں اور کسی طریقے سے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو میرا خیال ہے ایک کنفیوژن بھی ہے، دوسری طرف ان کو جو وہ اپنی پارٹی کے لیے کوئی پولیٹیکل راہ نکالنے کے لیے بھی جو ہے وہ یا تو ان کو طریقہ نہیں آتا یا پھر وہ نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی راہ ان کی سیاسی جماعت کے لیے نکلے، کیونکہ ان کو اس وقت پاپولیرٹی ان کے پاس ہے اور ان کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے جیل میں رہنے کی وجہ سے یہ پاپولیرٹی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے، ان کی بڑی ہے بلکہ، لیکن اس پاپولیرٹی کا کیا فائدہ، اس مقبولیت کا کیا فائدہ جب آپ اس کو سٹریم لائن کر کے اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب ابھی تک اس اپنی پاپولیرٹی اپنی مقبولیت کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو ہے وہ نہیں لا پا رہے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو سیاسی لوگوں سے بات چیت کر کے جب بھی سیاستدان بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے، اور یہ بھی پہلی بار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی، سیاسی جماعتیں بات کریں، اور 9 مئی کا معاملہ بہرحال جو ریاست ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی رعایت اس کے اوپر نہیں ملے گی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر رعایت دی جائے گی تو آئندہ بھی اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ 9 مئی کا جو ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، اور اگر سیاست کے اندر تشدد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے یا عنصر ختم ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تشدد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ایک سٹانس وہاں پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں ہے، ایک سٹانس یہاں پہ ہے کہ وہ 9 مئی کو کسی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک ڈیڈ لاک ہے جو کہ اس وقت مقرر موجود ہے۔ یہ ڈیڈ لاک ہمیں ماضی میں بھی نظر آتا رہا، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری سیاسی حکومتیں برطرف ہوتی رہیں، گو کہ احتجاج اس طرح کا تشدد کا عنصر اس میں دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا، لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ 99 میں یہ ہوا تھا، 92 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جب حملہ کیا، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این نے کہ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، طارق عزیز صاحب جو ہے وہ نااہل بھی ہوئے، پھر پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کو تھوڑا سا تبدیل کیا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جو ہے وہ تشدد کا رستہ اختیار نہیں کیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے جب وہ شہید ہوئے، جب وہ جیل میں تھے، اور ان کی شہادت کے بعد الذوالفقار جو ہے وہ مرتضیٰ بھٹو صاحب نے بنائی، تو بی بی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس سے، اور باقاعدہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ان کا کوئی اس طرح کی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں باچا خان صاحب کو، خود عبدالصمد اچکزئی صاحب جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے والد ہیں، ساری زندگیاں جیل میں نکال دی، مگر کسی بھی وقت انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ یا
یا تشدد کا رستہ، ہم یوں کہہ سکتے ہیں تشدد کا رستہ اختیار نہیں کیا. اس دن بھی APC میں کیا کہا محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ میں نوجوانوں کو نہیں کہوں گا کہ آپ مریں، مگر میں یہ اپنی جو پرامن جدوجہد ہے وہ ضرور کروں گا. تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ پرامن جدوجہد کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور یہ عنصر ختم ہونا چاہیے. PTI ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے ساتھ لوگوں کی بہت امیدیں وابستہ ہیں، وہ مڈل کلاس کی سیاسی جماعت ہے. اس طرح کی جو سیاست ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو پچھلے 2 سال کے اندر عمران خان صاحب، جو لوگ کہتے ہیں کمپرومائز نہیں کیا اور کوئی ڈیل نہیں کی، انہوں نے کمپرومائز کرنا کس چیز کے اوپر کرنا ہے؟ انہوں نے کمپرومائز، اگر ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ سیاست کریں، تشدد نہ کریں، تو کیا وہ اس کو تسلیم کرنے کو اس کو کمپرومائز کہتے ہیں؟ یہ اس وقت ضرورت ہے کہ سیاست کی کہ وہ اپنی تشدد کو یا احتجاج اور یہ جو لانگ مارچز اور دھرنے جو کہ پاکستان اس وقت کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتا، اگر اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ کمپرومائز نہیں ہے. یہ ان کی ایک سیاسی وزڈم ہوگی کہ وہ اگر کہیں کہ بھئی ہم سیاست کریں گے، پارلیمانی رستہ اختیار کریں گے، لیکن عمران خان صاحب اس کو ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. نہ ہی وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ 9 مئی کو چلیں زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کی پارٹی کا جو ہے، جو علی امین گنڈاپور صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں نے زیادتی کی اور ان کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ معافی مانگتے ہیں اور معافی بھی انہوں نے مانگی. لیکن یہ ماننا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل یہ ایک غلط بیانیہ ہے ان کا. اور دوسری طرف اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے طور پہ ان کو آگے لے کے جانا ہے تو ان کو اپنے سیاسی معاملات کو دیکھنا پڑے گا. پارلیمانی سیاست سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے ضمنی انتخابات بھی نہیں لڑنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورا انہوں نے پارلیمانی جو سیاست ہے اس کو وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں سمجھتی اور یہ سیاسی جماعتوں کو کمزور کرتا ہے. تو آج بھی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ مشکل نظر آتی ہے. ان کی پارٹی احتجاج کرے یا جو بھی کرے، ان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے تھے، ملک ریاض صاحب کا آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی آج جائیدادوں کی نیلامی کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا خبر کہ وہ سامنے آ چکی ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت بڑی بڑی جائیدادیں ہیں جن کو نیلام کیا جا رہا ہے. کبھی یہ سوچنا محال تھا اس ملک میں کہ ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، یا ملک ریاض صاحب کے جو ہے وہ آپ ان کے معاملات کو ٹچ کر سکتے ہیں. ایک سیکرٹ کاؤ، ایک مقدس گائے کی حیثیت ملک ریاض صاحب کی تھی، اور آج اسی ملک ریاض صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب اپنی سیاست کو کس طرف لے کے جاتے ہیں اور کیا وہ کوشش کرتے ہیں. اس کے اوپر آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سیاسی لائے عمل بنائیں اور سیاست کے ذریعے سے اپنا رستہ ڈھونڈے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.